السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ اسلام آباد کے مضافات کے علاقے طلئی کلاں میں واقع امام بارگاہ میں ہونے والے خودکش دھماکے کے نتیجے میں 31 افراد شہید اور 169 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ خودکش دھماکہ طلئی کلاں کے غازی شاہ امام روڈ پر امام بارگاہ کے مرکزی گیٹ پر ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب خودکش حملہ آور نے امام بارگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے روکا، جس پر حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ ضلعی انتظامیہ نے واقعے میں 31 افراد کی شہادت اور 169 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسپتال حکام کے مطابق زخمیوں کی تعداد 100 سے زائد ہے، جن میں 60 زخمی پیمز اسپتال لائے گئے ہیں، جبکہ 13 پولی کلینک، 27 فیڈرل جنرل اسپتال اور 2 زخمی بے نظیر بھٹو اسپتال منتقل کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق طلئی کلاں میں واقع امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ علاقے کی مرکزی امام بارگاہ ہے، جہاں نہ صرف مقامی بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی شہری نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ امام بارگاہ میں داخلے کے لیے 2 مقامات پر مقامی سیکیورٹی تعینات تھی۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ جمعے کی نماز کے دوران دوسری رکعت میں اس وقت ہوا جب نمازی سجدے میں تھے۔ مزید بتایا گیا کہ حملہ آور نے پہلے فائرنگ کی، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اسی دوران خودکش حملہ آور نے مرکزی دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق اس حملے میں ان کے کزن کا بیٹا بھی شہید ہوا، جو نماز کی ادائیگی کے لیے امام بارگاہ کی 3 منزلہ عمارت میں موجود تھا۔ امام بارگاہ سے متصل گھر کے رہائشی محمد اشفاق نے بی بی سی کو بتایا کہ امام بارگاہ کے باہر موجود گارڈز کے مطابق 3 حملہ آور تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کر کے واقعے کی مکمل تحقیقات اور فوری طور پر ذمہ داران کے تعین کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ دھماکے میں ملوث عناصر کو بے نقاب کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اور ملک میں شرپسندی اور بدامنی پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب سیکیورٹی اداروں نے دھماکے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کی شناخت ہو چکی ہے، جس نے افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق خودکش بمبار متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا ہے اور کچھ عرصے پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد طالبان رجیم کی سرپرستی میں پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان میں ہر دہشت گردانہ کارروائی کے پس پشت افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ اسی متعلق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں۔ حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہوا ہے۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ ہندوستان عبرتناک شکست کے بعد اپنی پراکسیوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس میں براہ راست جنگ لڑنے کی اب ہمت نہیں رہی اور طلئی حملے کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ جبکہ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارت ملوث ہے، تاہم اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے لڑنے کی جنگ جاری رہے گی۔ جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں اور بالخصوص میں انڈیا کی بات کروں گا کہ جس طرح وہاں سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے اور جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہمارے ملک میں خاص طور پہ بلوچستان فاٹا اور آج آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد میں یہ واردات ہوئی ہے، اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور جو ہم نے پوری دنیا کے سامنے بھی انہیں ایکسپوز کیا ہے۔ ہم اس عزم کے ساتھ کہ ہماری قوم متحد ہے اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اس طرح کے جو بزدل دشمن ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کے خاتمے تک یہ جنگ ان کے خلاف جاری رہے گی۔ اگرچہ ریاست دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے اور سیکیورٹی صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہتر ہے، تاہم دہشت گردی کا خطرہ اب بھی موجود ہے اور وقتاً فوقتاً ریاست کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور کارروائی دیکھنے کو ملی کہ جب دہشت گردوں نے 12 مقامات پر حملہ کیا، لیکن بروقت کارروائی کرتے ہوئے 12 کے 12 مقامات پر دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا تھا۔ 200 سے زائد دہشت گردوں کو اس حملے میں مارا گیا تھا، اس آپریشن میں مارا گیا تھا، جبکہ اسلام آباد کے اندر 11 نومبر 2025 کو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، جس میں 12 شہری شہید ہوئے تھے۔ اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گردی کے اس افسوسناک واقعے اور دیگر صورتحال پر مزید بات کریں پروگرام میں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے، جن کا حلقہ بھی ہے جہاں یہ واقعہ آج افسوسناک رونما ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ طلئی میں جو دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا اس کے بارے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، خودکش حملہ آور ہے اس کی شناخت بھی کر لی گئی ہے، یہ بتائے گا مزید اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس پہ کیا تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اس افسوسناک دہشت گردی کے واقعے سے متعلق؟ جی، سب سے پہلے تو میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ اسلام آباد کے مضافاتی علاقے طلئی میں پیش آیا ہے، جہاں پہ ایک خودکش حملہ ایک بزدلانہ کارروائی دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی ایک امام بارگاہ میں، جب جمعے کی نماز وہاں پہ ہو رہی تھی اور پہلے وہاں دروازے پہ جو گارڈز تھے ان پہ فائرنگ کی گئی اور ان کی شہادت کے بعد جو خودکش حملہ آور ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوا
اور اس نے اپنے آپ کو ایک دھماکے سے اڑا لیا، جس سے اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 31 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، جن کا علاج اسلام آباد کے مختلف ہاسپٹلز میں، جس میں زیادہ تعداد زخمیوں کی پیمز ہاسپٹل، پولی کلینک ہاسپٹل میں ہے، ان کا علاج جاری ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ ان ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ اس وقت تمام ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کو، فل فورس سب کو جو کہ ڈیوٹی پہ نہیں تھے، سب کو عملے کو طلب کیا گیا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ہیومنلی پاسبل ہے اتنی جو ہے وہ ان کو طبی امداد دی جا سکے اور زخمی جو ہیں وہ ان کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے یہ یہاں پہ حملہ آور صورتحال ہے۔ مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ شاید 3 حملہ آور تھے یا ایک تھا؟ دیکھیں ابھی اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اب تک کی رپورٹس کے مطابق حملہ آور ایک تھا، اور اس نے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ داخل ہونے کے لیے پہلے گیٹ میں فائرنگ کی اور پھر اندر داخل ہوا۔ تو بہت بڑا ہال ہے امام بارگاہ کا جہاں پہ جمعے کی نماز کی جماعت کھڑی تھی۔ تو ابھی تک تو یہ اطلاعات ہیں کہ یہ افغانی نہیں تھا، لیکن افغانستان اس کا متواتر جو ہے وہ آنا اور جانا تھا، اور یقیناً پھر اس کے لنک جو ہیں وہ اس دہشت گردی کے ملتے ہیں۔ اس کی جو کڑیاں ہیں، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر در اندازی ہے، دہشت گردوں کی سرپرستی ہو رہی ہے، اور ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے جو افغانستان سے پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو تانے بانے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ مزید اس کو فالو کریں گے تو پھر اس کے پیچھے انڈیا ہے، جو 10 مئی کو ہم نے انڈیا کو ایک شکست فاش دی ہے، اور اب اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھلے میدان میں پاکستان کا مقابلہ کر سکے اور ہماری افواج کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ ہمیں پہلے بھی خطرہ تھا، یہ پہلے بھی ہمیں اندازہ تھا اس بات کا کہ اپنی اس شکست کا بزدلانہ طریقے سے وہ بدلہ لینے کی کوشش اپنی پراکسیز کے ذریعے کرے گا، اور شاید پاکستان میں جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں اس میں تھوڑی تیزی آپ کو نظر آئے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ افغانستان کے تھرو اینڈ دین بلوچستان اور ہمارا جو اسلام آباد کا ہمارا کے پی کا جو ٹرائبل ایریا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ یہاں فنڈنگ اور فائنینس کر رہا ہے، جو ٹیرر نیکسس ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ ان دہشت گردوں کو اور انڈیا کی ان پراکسیز کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اور افواج وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اور انشاءاللہ تعالی ظاہر ہے خطرہ، جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں کہ خطرہ موجود تھا کہ اس طرح کا جو ہے وہ بزدلانہ کو وار کر سکتے ہیں، سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے جب سے اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 11 نومبر کو، اس کے بعد سے سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ رکھی گئی ہے، جو سڑکوں کے اوپر بھی جو چیک پوائنٹس ہیں وہ بڑھا دیے گئے، ناکے بڑھا دیے گئے، وہاں بھی سیکیورٹی کافی سخت کر دی گئی، چیکنگ وغیرہ۔ لیکن جو سافٹ ٹارگٹ سے امام بارگاہیں ہو گئی یا دیگر عبادت گاہیں ہو گئی، وہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے آئندہ کے لیے کیا کوئی ایس او پی تبدیل کریں گے، انتظامات سخت کیے جائیں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو اس وقت امام بارگاہیں ہیں، جو سینسٹیو اس طرح کی مذہبی مقام عبادت گاہیں ہیں، ان کے اوپر سیکیورٹی کے باقاعدہ ایس او پیز موجود ہیں اسلام آباد کی پولیس کی طرف سے، اور وہ سارے ایس او پیز موجود تھے۔ لیکن جب انہوں نے فائرنگ کر کے جو محافظ تھے امام بارگاہ کے انہیں پہلے شہید کیا، تو اس کے بعد وہ داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال یہ جو ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی انٹیلیجنس بیسڈ بہت سارے ایسے آپریشنز ہیں، اور میں آپ کو ابھی ایگزیکٹ تعداد بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنے دہشت گرد پچھلے 2-3 مہینوں میں جہنم واصل کیے گئے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، بالخصوص بلوچستان اور فاٹا میں، وہ بہت بڑی ایک تعداد ہے، اور ابھی 1 مہینہ پہلے بھی بہت بڑی تعداد میں نے جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ جو خود کش حملہ آور ہے اس کا افغانستان آنا جانا تھا، اور رپورٹس بھی جو سامنے آئی ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ وہاں تربیت بھی حاصل اس نے کی ہے افغانستان کے اندر ہی۔ تو ظاہر ہے جب پہلے افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے، ایک سیز فائر ہوا تھا افغانستان کے ساتھ، اس سیز فائر میں یہی تھا کہ جب تک وہاں سے کوئی اٹیک نہیں ہوتا سیز فائر ہولڈ کرے گا۔ پچھلے ہفتے بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ 12 مختلف مقامات کے اوپر دہشت گردوں کی طرف سے حملے کیے گئے، جو ہماری سیکورٹی فورسز نے انہیں بھرپور طریقے سے ریپلس بھی کیا، ناکام بھی بنایا، اور 200 کے قریب دہشت گردوں کو واصل جہنم بھی کیا جوابی کارروائی میں۔ حملے تو وہاں سے ہو رہے ہیں، آج اسلام آباد کے اندر ہوا، ایک اور افسوسناک حادثہ ہوا، یا ایک اور افسوسناک ان کی طرف سے اٹیک ہوا
تو یہ سیز فائر جو ہے یہ کب تک ہولڈ کرے گا؟ پرٹیکولرلی جو ایک پاکستان کی ریزالو تھی کہ جہاں سے تھریٹ آئے گی اب افغانستان کے اندر سے اگر یہ حملے نہیں رکتے تو ہم جا کے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے جہاں سے یہ حملے ایمینیٹ ہو رہے ہیں، تو کیا وہ کارروائیاں ہوں گی ان سائڈ افغانستان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر کہ جہاں سے یہ ٹرین ہو کے آ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی افغانستان میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے انہیں بالکل نشانہ بنایا گیا، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ براہ راست افغانستان سے نہیں ہوا، لیکن افغانستان کا جو نیکسس ہے اور سرپرستی ہے ٹیررسٹ کی وہ ضرور شامل ہے اس واقعے میں، اور اس میں جو ہم انہیں پراکسیز کہتے ہیں یعنی ان کے اعلی کار جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جو اس واقعے میں استعمال ہوا اور جس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہی ہے، افغانستان سے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ان حملوں کو افغانستان کی طرف سے ہی حملے سمجھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو انڈیا ہے وہ بالکل موجود ہے، اور اس بات کے ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ انڈیا نے جو پہلگام کا ہمارے اوپر الزام لگایا، آج تک کوئی ایک ثبوت بھی کسی بین الاقوامی فورم پہ یا ریجنل فورم پہ پیش نہیں کر سکا، لیکن ہم جب انڈیا کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں اور افغانستان کی دراندازی کی بات کرتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر باقاعدہ ثبوت دے کے بات کرتے ہیں۔ صحیح ہے جی ڈاکٹر صاحب، فائنلی ایک سیاسی صورتحال کے حوالے سے سوال ہے کہ ظاہر ہے 8 فروری کو تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس سے پہلے مفاہمت کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ آج آپ نے خود ہی بتایا تحریک انصاف کو آگاہ کیا کہ پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن سے مل رہے ہیں، سہیل افریدی سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ پھر رپورٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی آج عطا طاہر صاحب نے کلیم کیا کہ وہ خان صاحب کی فیملی کو دے دی گئی ہیں، لیکن نلیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رپورٹس نہیں دی گئی، وہ 2 جسٹ جو ہیں وہ کور لیٹر دیے گئے ہیں، رپورٹس حوالے نہیں کی گئی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا حقیقت ہے رپورٹس کو لے کر؟ دیکھیں جی رپورٹس بالکل انہیں دے دی گئی ہیں، اور کس کو دی گئی ہیں؟ ان کی بہنوں کو دی گئی ہیں، ان کی اہلیہ کو دی گئی ہیں جو کہ جیل کے اندر کسے دی ہیں؟ جی میں اب اس بات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ مجھے پتا ہے کہ رپورٹس ضرور شیئر ہوئی ہیں، کس کے ہاتھ میں تھمائی گئی ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ بالکل کنسرنڈ ہے۔ ہمارا عمران خان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ ہماری منشا یا ہمارے فیصلے سے جیل میں نہیں ہے، وہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جیل میں ہیں، لیکن وہاں انہیں جو بطور فارمر پرائم منسٹر ان کا استحقاق ہے سہولیات پہنچانے کا وہ بالکل انہیں میسر ہیں، جس میں ایکسرسائز کی مشینیں تک شامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آخری بات یہ آپ کو عرض کر دوں کہ عمران خان کو ابھی جو پمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا جب ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم تھی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پہ نہیں ہوا، وہاں پہ ڈاکٹرز ان کا ریگولر چیک اپ کرتے ہیں، اور چیک اپ کے دوران جب وہ تکلیف ڈائگنوز ہوئی تو ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اسپیشلسٹ اسسٹنس کی ضرورت ہے اور انہیں پمز لایا گیا، تو لہٰذا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروونشل گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ تھا۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کے بعد پھر بھرپور ایک مفاہمت کا دور شروع ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں جی ہم تو شروع سے اپوزیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا کردار ضرور ادا کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، صحیح، لیکن یہ جو انتشار اور فتنہ اور فساد کی سیاست ہے اس سے ملک اور سسٹم کو کچھ حاصل نہیں ہونا۔ تو آپ پر امید ہے کہ مفاہمت ہوگی 8 فروری کے بعد؟ پر امید ہے جی میرا خیال ہے کہ جی ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ ہے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر جا کے ان سے ملیں گے، اس کے بعد میرا خیال ہے مذاکرات کے راستے مزید کھلیں گے۔ بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ ناظرین پرائم میں بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تحریک انصاف پہ بھی اس صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اس وقت تحریک انصاف ایک مشکل سیاسی دوراہے پر کھڑی نظر آتی ہے، جہاں ایک طرف مذاکرات کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں تو دوسری جانب احتجاج کی حکمت عملی بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پارٹی قیادت کی کوشش ہے کہ ایک طرف سیاسی دباؤ برقرار رکھا جائے اور دوسری جانب بات چیت کے دروازے بھی بند نہ ہوں، مگر یہی دوہری حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ ایک جانب اپوزیشن اتحاد کی ملاقاتیں اور وزیر اعظم کی طرف سے خیر سگالی کے پیغامات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب 8 فروری کے احتجاج، عدالتی محاذ آرائی اور سخت بیانات سیاسی کشیدگی کو کم نہیں ہونے دے رہے۔ اسی پس منظر میں آج اپوزیشن اتحاد کی قیادت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جس میں ملاقات پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن کے وفد میں بیرسٹر گوہر علی خان، اسد قیصر، جنید اکبر، عاطف خان اور شہرام ترکئی شامل ہیں، جبکہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو 8 فروری کے احتجاج میں شرکت کی دعوت بھی دی جائے گی۔ دوسری جانب سیاسی رابطوں کے اسی عمل میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے
اپوزیشن لیڈر محمود خان نجف سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اپوزیشن کو باضابطہ طور پر اس فیصلے سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ ان کے مطابق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان یہ ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے، جس میں رانا ثناء اللہ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے یہ فیصلہ جذبہ خیر سگالی کے تحت کیا ہے، جس سے مذاکرات کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ملاقات میں اپوزیشن کے تحفظات، گلے شکوے، پارلیمان کی کارروائی اور دیگر سیاسی معاملات پر مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوگی۔ تاہم اسی مفاہمتی ماحول کے باوجود تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مزاحمت تیز کرنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ آج سینٹ اجلاس میں بھی یہی صورتحال نظر آئی، جب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے واضح الفاظ میں کہا کہ اپوزیشن ہر صورت 8 فروری کو احتجاج کرے گی۔ اس بیان پر وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ چاہے 9 مئی ہو یا 26 نومبر، پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج کا کوئی ریکارڈ نہیں رہا۔ ہم نے 8 فروری کو اناؤنس کیا ہم احتجاج کریں گے۔ ہم نے کہا ہے لوگ یوم سیاہ ہوگا، لوگ گھروں میں بیٹھے کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا کہ ہم زبردستی ہڑتال کرائیں گے، ہم نے نہیں کہا کہ زبردستی ٹریفک کو بند کریں گے، ہم نہیں کہا ہم کوئی راستہ بند کریں گے، ہم نے یہ نہیں کہا ہے، اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو کیوں گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں ان کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ اگر ہم ماریں گے، اٹھائیں گے، تنگ کریں گے، یہ تو فاشزم میں ہو سکتا ہے، ایک مہذب جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا۔ اس جماعت کا ریکارڈ جو ہے وہ پرامن احتجاج کا ہے۔ 9 مئی کو پرامن احتجاج ہوا تھا، 26 نومبر کو پرامن طریقے سے کیا تھا۔ معاملہ یہ ہے پہیا جام ہڑتال جو ہے وہ کس طرح سے پرامن ہو سکتی ہے، یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں۔ پہیا جام ہڑتال جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک وائلنس ہے، اور اس وائلنس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کال دی ہوئی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف اپنے مطالبات منوانے کے لیے قانونی راستہ بھی اختیار کیے ہوئے ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ کو باضابطہ یادداشت پیش کی، جس میں بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹس فراہم کرنے، اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دینے اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور رہنما لطیف کھوسا نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کر کے انہیں دستخط شدہ یادداشت جمع کروائی۔ دوسری جانب عمران خان کی میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جماعت علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے اور رپورٹ جمع کروائی، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان پر پریزن رولز کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کو مکمل طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل رپورٹ پیش نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ اس متعلق وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق رپورٹ ان کے خاندان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ان کے بقول پمس انتظامیہ نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ عمران خان کی مجموعی صحت تسلی بخش ہے۔ ایک طرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی کا ماحول بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے متعلق ایک مختلف اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جو ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ اور مزاحمت کی علامت سمجھے جاتے رہے ہیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی اور ریاست کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ چند روز قبل وزیراعظم شہباز شریف اور سہیل افریدی کی ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ روز سیکیورٹی سے متعلق ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی شرکت کو بھی ایک مثبت اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ ایک طرف سہیل افریدی کے حوالے سے مفاہمتی فضا بندی نظر آ رہی ہے، تاہم دوسری جانب انہیں دباؤ میں رکھنے کی حکمت عملی کو بھی مکمل طور پر رد نہیں کیا جا رہا۔ 9 مئی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے مبینہ طور پر ملوث ہونے سے متعلق تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ پنجاب فورینزک لیب اور نادرا کی رپورٹس کے مطابق شواہد سہیل افریدی سے منسلک ہیں، جس پر عدالت نے 14 فروری کو مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ یہ مواد عدالتی حکم کے تحت سیل بند لفافے میں فورینزک لیب بھجوایا گیا اور پولیس کو اس کے مندرجات کا علم نہیں تھا۔ چیف کیپٹل پولیس پشاور کے مطابق عدالت کے آئندہ حکم کی روشنی میں کارروائی کی جائے گی، اور اگر احکامات جاری ہوئے تو وزیر اعلیٰ سے تفتیش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس معاملے پر سہیل افریدی نے موقف اختیار کیا ہے کہ پولیس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر پولیس کسی دباؤ میں نہیں آ رہی۔ مجموعی طور پر سیاسی فضا بدستور کشیدہ ہے، جہاں ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب احتجاج، عدالتی کارروائیاں اور الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس متعلق تحریک انصاف کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی، اس پر مزید بات کرنے میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ 8 فروری قریب ہے، ایک طرف مفاہمت کی کوششیں بھی جاری ہیں اور دوسری طرف مزاحمت کی بھی بھرپور تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بتائے گا کہ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ 8 فروری کا ون ڈے ایونٹ ہوگا، اس کے بعد معاملات جو ہیں بھرپور طریقے سے مفاہمت کی طرف ہی جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سمر عباس صاحب، سب سے پہلے تو جو اسلام آباد میں امام بارگاہ پہ
خودکش جو حملہ ہوا ہے، جو اٹیک ہوا ہے، جو انسانی جانیں گئی ہیں، جو ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان، ہمارے پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں، بہت افسوس ہوا. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے آمین اور اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے. آمین. اور اسلام آباد میں آج سوگ کا سما تھا. میں جمعے کی نماز کے بعد وہاں سے پھر میں نکلا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس ایریا سے، اور پھر جب میں واپس آیا تو یقین جانیے ایک عجیب سی کیفیت تھی. دل سب کے بڑے اس پہ دکھی ہیں، اور ہم جو فیملیز ہیں، میں چاہوں گا، میری درخواست ہوگی کہ میں خود بھی جب واپس آتا ہوں پرسوں ترسوں اسلام آباد، ہمارا جو 8 فروری کا ایونٹ ہے اس کے بعد میں واپس آؤں گا، تو میں سب جماعتوں کو کہوں گا، تمام لوگوں کو، کہ جا کے ان سے ہم ان کا پرسہ کریں، فاتح خوانی کریں، اور اس معاملے پہ حکومت اور اپوزیشن سب کو یکجا ہو کے اس پہ کوئی سٹینڈ مضبوط لینا چاہیے. بالکل. تو یہ تو اس پہ بڑا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس پہ بات کرنے کی جسارت کی. دوسرا، یس، 8 فروری کا جو احتجاج ہے، جو شٹر ڈاؤن یا لاک ڈاؤن تو نہیں ہے، شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہے، اس کے بعد میرے خیال میں اللہ کرے گا کوئی بہتری کی طرف بات چل پڑے گی، کیونکہ اچکزئی صاحب کو، محترم اچکزئی صاحب کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے دعوت آئی ہے، اور اچکزئی صاحب نے اس کو تھوڑا سا پوسٹپون کیا ہے. 8 کے بعد ملیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ کوئی راستہ نکل جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. اور اس میں ظاہر ہے سہیل افریدی کی بھی شاید عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، اس طرح کا بھی کوئی اشارے مل رہے ہیں. تحریک انصاف کو ملی ایسی کوئی یقین دہانی، کوئی سگنل ایسا ملا ہے؟ مجھے تو علم نہیں ہے. اگر سہیل صاحب کے ساتھ کسی نے ڈائریکٹ رابطہ کیا ہو تو وہ تو سہیل خود ہی بتا سکتے ہیں. میں ان دنوں سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، میں 2-3 باتیں کر رہا تھا، اور مجھے خوشی ہے ذاتی طور پہ کہ یہ ہوا ہے. ایک، میں یہ کہتا تھا کہ ان حالات میں جب دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو محترم وزیر اعظم صاحب اپنی سربراہی میں کوئی ملاقات ان کی ہونی چاہیے. بلکہ میں تو سجیسٹ کی تھی صحیح ہے. کہ وزیر اعظم صاحب کے نیچے جو میٹنگ ہوتی ہے، جو ٹاپ ایپیکس کمیٹی ہے ملک کی سیکیورٹی، اس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا اپنا سہیل صاحب، اور اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب، آرمی چیف صاحب، جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ڈی جی آئی، سارے اس میں بیٹھے. تو کم از کم ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ سہیل صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے. سہیل صاحب نے انکار نہیں کیا، وہ گئے اور وہاں سیکیورٹی ریلیٹڈ اور پختونخوا کے فنڈز ریلیٹڈ گفتگو ہوئی. نمبر 1. نمبر 2، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سہیل افریدی صاحب نے خود جا کے کندھا دیا ہے شہید کیپٹن عباس کی جسد خاکی کو، اور میسج دیا ہے دہشت گردوں کو کہ آپس میں ہمارا سیاسی اختلاف جتنا بھی ہو حکومت سے، شہید کی جو باڈی ہے وہ ہم سب اس کے رسپانسبل ہیں. شہید ہم سب کا شہید ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ظاہر ہے اس پہ اچھی ایک کنفیوزڈ ایک اور حکمت عملی رہی تیسرا، ہے. یہی لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان سے ہوا، مذاکرات کرنے ہیں، ان سے بات چیت کرنی ہے. اس والے سے ریاست کی پالیسی تھی، تحریک انصاف کی پالیسی اس سے بالکل متصادم تھی. تو اچھی بات ہے کہ اگر ایک اس سلسلے میں کوہین اگر بنتی ہے سیاسی طور پر تو یہ بہت ہی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. دوسری طرف علی محمد صاحب، آج تحریک انصاف کو یہ بھی بتایا گیا آفیشیلی کہ پرائم منسٹر اگلے چند دن میں شاید منڈے کو غالباً ملاقات ان کی ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی کے ساتھ. وہ محمود خان اچکزئی کے جنہیں خان صاحب نے مذاکرات کا ٹاسک بھی دے رکھا ہے حکومت کے ساتھ، یہ بھی ایک بڑی مثبت چیز ہے. لیکن تحریک انصاف کے اپنے اندر سے جو ہے بہت زیادہ ایک جو ہے غیر یقینی کسی کیفیت وہاں سے نظر آتی ہے، اور بڑے مایوس کن قسم کے بیانات بھی آتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملاقات میں. 2 ہفتے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جسٹ ایک چائے بسکٹ پر ایک نشست ہوگی، اور نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں نہ تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوگا ان ملاقاتوں کا. یہ جسٹ جو ہے ایک نشست ہی ہوگی چائے بسکٹ کے اوپر. ایک بات میری رہ گئی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو. جی تیسرا بڑا جو سٹیپ، اور آپ کے سوال کی طرف میں فوری آتا ہوں. تیسرا، میں نے ایک بات کی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ سہیل صاحب نے وہ کر کے دکھایا ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر میاں صاحب، شہباز صاحب کوئی سٹیپ نہیں لیتے تو کم از کم سہیل صاحب خود ہی ایپیکس کی کمیٹی کی بلا لیں، اور ایپیکس کی کمیٹی انہوں نے بلائی ہے، اور اس میں کور کمانڈر صاحب اور صوبائی آئی جی ایپیکس کے کمیٹی کا جو پی، اجلاس ہوا تھا. بالکل پختونخوا اور باقی. تو یہ تینوں بڑے سٹیپس ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اصولی موقف آپریشنز پہ چینج ہوا ہے. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں شہید کے گھر جانا ہے، صحیح ہے. جہاں صوبے کے معاملات پہ ملاقات کرنی ہے وزیر اعظم صاحب سے، یا جہاں صوبے کے انتظامی اور دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر کے مسائل پہ ایپیکس کمیٹی کرنی ہے، وہاں پہ سہیل صاحب کوئی 1% جگہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کیا ہے، لیکن اپنی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں کہ ہمیں نقل مکانی نہیں چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ نہیں چاہیے. اگر آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، جرگوں کی طرف جائیں، اور انشاءاللہ مل کے اس کو لڑیں گے. نمبر 1.
اب جو دوسرا آپ نے چغزئی صاحب کی ملاقات اور محترم راجہ صاحب کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، راجہ صاحب جو ہیں ایک آنےسٹ آدمی ہیں اور کمیٹڈ ہیں خان صاحب سے، لیکن سیاست میں راستہ نکل آتا ہے. دیکھیں اس ملاقات سے ہوپس رکھنے چاہیے، دونوں سیاسی لوگ ہیں، اور چغزئی صاحب کا میں سمجھتا ہوں ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے، اگر وہ کوشش کریں تو اللہ ان کو راستہ دے گا، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ماضی میں رہا ہے صحیح. شریف فیملی سے. تو یہ بتائیں علی خان صاحب کہ اس میں تحریک انصاف کیا لے پائے گی حکومت سے؟ مثال کے طور پر اگر میں 3 بڑے آپ کے مطالبات اگر ہوں حکومت کے ساتھ مذاکرات آپ رکھیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہوگا، اور باقی کیا مطالبات آپ کے ہوں گے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ بھی آپ سے کچھ تقاضے کرے گی، ان میں تقاضا سب سے پہلا یہی ہوگا کہ آپ انتخابات کو مانیں اور آگے بڑھیں، ارلی الیکشن کی شاید وہ آپ کو کوئی آفر دے دیں، تو آپ بھی پھر ان کی باتیں ماننے کے لیے رضامند ہوں گے؟ آپ بھی فلیکسیبل ہیں کہ ان انتخابات کے حوالے سے آگے بڑھا جائے اور ارلی الیکشن کے اوپر راضی کر لیا جائے، سال پہلے رضامندی ہو جائے اس پہ؟ سرور صاحب، سب سے بڑی بات تو عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اسیران کی بھی رہائی ہے. مینڈیٹ کی واپسی ہمارا ایک بنیادی ڈیمانڈ ہے، لیکن ظاہر ہے فوری طور پہ اگر میاں صاحب کہیں کہ یہ لو مینڈیٹ واپس لو، تو وہ تو پھر مطلب ہے کہ وہ تو نان سٹارٹر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو امیڈیٹلی میرے خیال میں لیٹس بی پریکٹیکل، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اور آگے کے راستے کے لیے آپ کو آسان سٹیپ پہلے لینے ہیں. نمبر 1 مطالبہ تو عمران خان کی رہائی ہے، وہ تو ہے اور وہ ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی تو ان گفت و شنید کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ساتھ میں آپ نے پوچھا نا کہ اور مطالبات مین کیا ہوں گے. دیکھیں عدلیہ کے ساتھ جو ہو گیا ہے، اس جوڈیشری کی آزادی کے لیے ہماری جماعت نے سب سے زیادہ سٹینڈ لیا ہے، صحیح ہے. اور عمران خان صاحب نے اس کے لیے جیل بھی کاٹی. آج جس طریقے سے عدلیہ کی حالت ہے، بطور وکیل مجھے دکھ ہوتا ہے تو گورنمنٹ سے آپ کیا کہ ایکسپیکٹ لوگوں کرتے کی ہیں کہ ایک وہ جگہ واپس تھی، لے ایک لے امید تھی. 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے، نہ وہ کریں گے ایسا. نہیں، لیکن اس پہ گفتگو تو ہو سکتی ہے نا، کوئی آگے کا فریم ورک تو چاک صحیح. ڈاؤن ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ ہی کے کولیگ ہیں، آپ کے سینئر ہیں، ہمارے تو بھائی جیسے تھے. ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے، کیا قاتل سزاوار ہو گئے؟ کیا قاتل پھانسی لگ گئے جو کیس بند ہو گیا ہے؟ یا میں کہتا ہوں ان کی والدہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی. کسی کو احساس ہے کہ اس جہان میں، ہم تو اللہ رسول کو سب ماننے والے لوگ ہیں نا، صحیح. انہوں نے ان پر شکایت نہیں کی ہوگی؟ آپ کی ہم سب کی ہوگی. ہم سب نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی. تو یہ عدالتوں کا کام ہے. اب ان چیزوں کو تگڑا کرنا ہے، ان عدالتوں کو واپس تگڑا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں بگڑی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہ فوج صحیح ہے. ہماری فوج ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں. انہوں نے اگر وہ نہ ہوں گے، آپ آج دیکھیں یہ جو حملہ اسلام آباد میں ہوا ہے، تو ان چیزوں کو بھی درست ہونا ہے. وہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں، اس کی بحالی بھی ہونی چاہیے. یہ ساری امپورٹنٹ ہے. صحیح. اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ اس ملاقات سے پہلی ملاقات میں ایک ٹیک اوے، بڑا ٹیک اوے کیا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملاقات کے بعد فوری طور پہ 2 کام ہو جائیں. خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی اور فیملی اور وکلاء یا سیاسی قیادت کی واپس انٹری ہو جائے، خان صاحب تک رسائی بحال ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پہ، سی بی ایمز کے طور پہ، اگر ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سب سے پہلے 85 سال کی ہیں، وہ آپ کی اور میری والدہ کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے، ہماری ماں کی لیکن عمر کی ہے، کینسر سروائیور. اگر ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی رہائی ہوتی ہے، ان کو ریلیف ملتا ہے. شاہ محمود صاحب کو ریلیف ملے. شاہ محمود صاحب کو کس جرم کی سزا مل رہی؟ وہ تو اس دن اپنی وائف کے آپریشن کے علی لیے خان صاحب یہ بتائیں اس کہ طرح کے ظاہر ہے آپ جب بیٹھیں گے، یہ باتیں آپ کی جب ساری ہوں گی، وہ تو بعد میں آپ کی مطالبات کے اوپر آئیں گے، مانیں گے نہیں مانیں گے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن آج جو آپ کی ایک بیسک ڈیمانڈ تھی کہ رپورٹس خان صاحب کی آپ کو دے دی جائیں، وہ تو رپورٹس تک آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. عدالتی حکم بھی تھا، سپریم کورٹ سے بھی آپ نے رجوع کیا، وہاں بھی آپ نے ایک یادداشت پیش کی، جا کے رجسٹرار کو، چیف جسٹس تک آپ نے بھیجی. لیکن اس پہ ہوا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے بقول وہ یہ کہتی ہیں کہ جن رپورٹس کا حکومت حوالہ دے رہی ہے، یا پھر وہ کلیم کر رہی ہے کہ رپورٹس خان صاحب کی دے دی گئی ہیں تحریک انصاف کو یا ان کی فیملی کو، وہ کہہ رہی ہے وہ تو 2 صفحات آئے ہیں، ان میں تو میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں، وہ تو جسٹ وہ کور لیٹرز ہیں 2 اور اندر رپورٹس ہے ہی نہیں. جو علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا ان کے مطابق عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس دے دی گئی ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ جو رپورٹس تک آپ کو نہیں دے رہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے ریلیف آپ کو دیں گے آگے چل کر کہ 26ویں ترمیم بھی ریورس ہو جائے گی، 27ویں بھی ریورس ہو جائے گی، خان صاحب کو رہا بھی کر دیں گے، باقی آپ کے لوگوں کو رہا بھی کر دیں گے، معاملات سارے بالکل جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے؟ نہیں، فوری طور پہ تو اس طرح نہیں ہوگا نا. وہ تو میں آپ کو کہا کہ انوس دلی دور است، لیکن مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے نا، نا امید بھی تو نہیں ہونا چاہیے. اگر دیکھیں، اگر مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، فرض کریں ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ ملاقات کا ہونا
پرائم منسٹر صاحب کا اور اپوزیشن لیڈر صاحب کا، یہ بھی تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا. تو اب کیا کریں؟ ہم ادھر سے غم کے تازیانے بجانا شروع کر دیں، غم کے ترانے گانا شروع کر دیں، مایوسی پھیلانا شروع کر دیں، کیا کریں؟ اگر کسی کے پاس کوئی اور حال ہے، کوئی 10 لاکھ بندہ نکال سکتا ہے تو لے. امید نہیں ہے. آپ کے پارٹی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کو، محمود اچکزئی کو، بیرسٹر گوہر صاحب کو. دیکھیں میری بات سنیے، میں تو پہلے ان کی بات کی ہے کہ وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ جینٹلمین آدمی ہے، خان صاحب سے کمیٹڈ ہے. ان کا ایک ویو ہے، وہ حالات کو دیکھ کے بات کریں گے. جس طرح ظلم ہمارے ساتھ فسطائیت ہوئی ہے، میں تو بطور پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں کہ جب دو بڑی شخصیات بیٹھیں گی، عہدوں کے لحاظ سے بھی بڑی ہیں، سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، کیوں نہ ہم امید رکھیں. مطلب دو راستے ہیں نا، یا تو نا امیدی سے ہی سٹارٹ کریں کہ کچھ نہیں ہوگا تو پھر نہ بیٹھیں، پھر کیا ضرورت ہے، پھر جیسے ہے چل رہا ہے، یا پھر امید رکھیں. اب یہ جو میڈیکل رپورٹس کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں میں ایک بات سب کو کہوں گا، ان حالات میں جب خان صاحب جیل میں ہے اور بلڈ ریلیشن کا بڑا درد ہوتا ہے، ہم نظریاتی طور پہ ہمارا رشتہ ہے خان صاحب کے ساتھ، لیکن بھائی بہن کا ایک اور لیول کا رشتہ ہوتا ہے. میں کہوں گا تمام اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہوں گا، جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی، خان صاحب باہر نہیں آتے، خدا کے لیے یہ سسٹرز کے حوالے سے کوئی بیان بازی کوئی نہ کرے. ان کی طرف سے کوئی بات آتی بھی ہے نا، اس کو یہ سمجھ لیں جس طرح انسان کی بڑی بہن یا ماں آپ کو ڈانٹتی ہے، بات کرتی ہے، ہم برداشت کرتے ہیں. تو بڑا ریئیکٹ کیا ہے اور پارٹی قیادت کے خلاف کارروائی بھی کرنے جا رہی ہے 8 فروری کے احتجاج کے بعد. میں سب کو یہ کہوں گا کہ اس وقت آپا اور ان کی جو فیملی ہے ساری تکلیف میں، ان کی سخت بات بھی آتی ہے، ہمیں برداشت کرنی چاہیے. میں میڈیکل رپورٹس کی طرف آنا چاہوں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس پہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا. جی، یہ جو تارڑ صاحب کی بات آپ نے مجھے کی ہے، میں سفر میں تھا، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں سن سکا، لیکن اتنا مجھے آئیڈیا ہوا ہے کیونکہ میڈیکل رپورٹ شاید فیملی تک پہنچائی گئی ہیں جیل میں. فیملی کا مطلب ہے پھر بشرا بی بی کا مطلب ہوگا. تو اس کے لیے اگر ان کو کوئی میڈیکل رپورٹس بھیجی گئی ہیں بشرا صاحبہ کو، یا ظاہر جب بشرا بی بی کو گئی ہے تو خان صاحب کو بھی، تو پھر ضروری کیا امر نہیں ہے کہ جس طرح پرسوں شاید ملاقات ہوئی تھی کہ اگر فیملی کوئی ممبر چلا جائے، آپا چلی جائیں یا بشرا بی بی کی فیملی، کہ وہ میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے فیڈ بیک لینے، یہ ویریفائی ہو جائیں گے اور یہ قیاس سارا ہی ختم ہو جائے گی. اور یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کو آپ نے احتجاج رکھا ہے، اس میں اب یہ بھی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ کے پی بند کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہاں پہ تو اپنی گھمنڈ ہے، تو لگ رہا ہے کہ انہیں کے بظاہر تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی اتنا تگڑا شو شاید طریقے سے آپ نہ کر پائے. آپ کے کیا اس والے سے پلانز ہیں، متبادل پلان کیا ہے کہ کیسے اس کو کامیاب بنانا ہے، کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، طاقت، حکومتی طاقت کے زور پہ خیبر پختونخوا کو ہم کبھی بالکل نہیں بند کر رہے. یہ ایک والنٹیرلی ایک پیار محبت سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف سے ایک جہتی کے طور پر ایک دن اپنی زندگی کا ایک دن اس ملک کو دے دیں. عمران خان کو، تحریک انصاف کو نہیں، اپنے ملک، اپنے مستقبل، اپنے بچوں کو دے دیں. تو یہ سارا جو ہے یہ ایک سیاسی انداز میں ہوگا، کوئی اسٹیٹ پاور، کیونکہ اگر حکومت کی طرف سے بند کرنا ہو، ایک حکم آ جائے گا، کسی کا بات نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں ہوگا کہ باقی ملک کھلا ہے اور یہ بند ہے. نو. اور یہ 8 کو مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ لے آئیں گے اپنے ساتھ، اپنے سٹیج پر، وہ بھی آئیں گے آپ کے ساتھ احتجاج میں؟ ملاقات ہو رہی ہے آج. فضل الرحمان صاحب آج کل ہمیں ذرا پیار سے دیکھ رہے ہیں، میں پارلیمنٹ میں دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے انشاءاللہ. صحیح ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے بہت زیادہ گھن گھرج کے بعد، سخت بیانات کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان بالآخر مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات کی کامیابی کا امکان کیا ہے اور امریکہ ایران سے اب مزید کیا چاہتا ہے؟ بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سفارتکاری، فوجی دباؤ، میزائلوں کی نمائش اور سخت بیانات کے دور میں دیر سے ہی صحیح لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. رپورٹس کے مطابق ان مذاکرات میں امریکہ نے ایران کے خلاف حالیہ مظاہروں پر کریک ڈاؤن کے معاملے پر فوجی کارروائی کو مسترد کرنے سے انکار کیا ہے. ایران کا موقف ہے کہ عمان کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کا مرکز صرف اس کا جوہری پروگرام ہوگا، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکرات میں ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں مسلح گروہوں کی حمایت بھی شامل کی جائے. جون میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے بعد یہ دونوں ممالک کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت ہے. مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے ایلچی اسٹیو وٹکوف کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں. ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور مجید تخت روانچی، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی، نائب وزیر خارجہ برائے اقتصادی امور حامد غمباری اور دیگر سینئر سفارتکار بھی شامل ہیں. امریکی وفد میں
स्टीव विटकॉफ के साथ सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने कहा है कि तेहरान किसी भी गैर जरूरी अमरीकी मुतालबात या मुहिम जोई के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि ईरान खुली आंखों और माजी के तजुर्बात को जहन में रखते हुए सिफारतकारी में दाखिल हुआ है। हम नेक नियति से बात करते हैं लेकिन अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। ये मुज़ाकरात ईरान में मुल्क की मुजाहिरों के 1 माह बाद हो रहे हैं, जिनके बारे में इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि उन्हें शदीद और बेमिसाल क्रैकडाउन के जरिए दबाया गया, जिसके नतीजे में हजारों अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नामालूम ईरानी हुकाम के हवाले से बताया है कि अमरीका ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि बातचीत में इलाकाई ममालिक को शामिल नहीं किया जाएगा। अगरचे मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता जौहरी प्रोग्राम होगा, लेकिन अमरीका मिसाइल प्रोग्राम और मुसल्लह ग्रोहों के हवाले से बात करना चाहता है। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान से मुतालबा कर रहा है कि वो अपने मिसाइलों की रेंज को 500 किलोमीटर तक महदूद करे। अमरीका में कायम इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि ईरान अमरीकी मुतालबात पर कुछ लचक दिखा रहा है, जिससे सिफारती हल की उम्मीद पैदा हो गई है। ईरान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। जुमेरात को ईरानी सरकारी टेलीविजन ने फौज के तर्जुमान जनरल मोहम्मद अकरमीनिया के हवाले से बताया कि हम दिफा के लिए तैयार हैं और ये अमरीकी सदर पर मुनहसर है कि वो समझौता चाहते हैं या जंग। उन्होंने कहा कि ईरान को अमरीकी इलाकाई अड्डों तक आसान रसाई हासिल है। इसी दौरान ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने इतला दी है कि ईरान के जदीद तरीन तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हरम शहर 4 पासदारान इनकलाब की एक जेर जमीन मिसाइल साइट पर तैनात कर दिया गया है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और यह 1500 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने अमरीकी बहरी बेड़े का हवाला देते हुए कहा कि ईरान नहीं चाहता कि हम उसे निशाना बनाएं, इसीलिए हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा वहां मौजूद है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप के पास सिफारतकारी के अलावा भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन वाइट ने सख्त लहजे में कहा कि सदर ईरान के मामले पर बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। दूसरी जानिब दीगर आलमी ताकतें भी इन मुज़ाकरात को इंतहाई अहम करार दे रही हैं। उनके मुताबिक ये मामला पूरे खित्ते और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए निहायत हसास है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि उनकी हुकूमत ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए काम कर रही है ताकि मशरक़ वस्ता किसी नए तनाज़े की तरफ ना जाए। उन्होंने कहा कि ओमान में होने वाले निचली सतह के मुज़ाकरात के बाद अमरीकी और ईरानी क़यादत की सतह पर बातचीत मुफीद साबित हो सकती है। खलीजी अरब ममालिक को खदशा है कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान उनकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। चीन ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक की हिमायत करते हुए कहा कि ताकत और पाबंदियों की दबाव की मुखालफत करते हैं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के बावजूद खित्ते में जंग का खतरा मुकम्मल तौर पर नहीं टला, जिसकी वजह से अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल के सफर से मुतालिक वार्निंग जारी कर दी है, जबकि अमेरिका समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत दी है। यरूशलेम में अमेरिकी सिफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए अमेरिकी शहरियों को अपने सफरी मंसूबों पर नजरसानी का मशवरा दिया है। अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी ने ईरान में मुकीम अपने शहरियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। इसके अलावा बरतानिया, भारत, इटली, स्पेन और पोलैंड समेत कई ममालिक ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का कहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात कई बरसों से कशीदा हैं, खासतौर पर जौहरी प्रोग्राम, अमरीकी पाबंदियों और मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिसके बाद बराह रास्त मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए थे। हालिया महीनों में बढ़ती कशीदगी और आलमी दबाव के बाद सिफारती राब्ते दोबारा बहाल करने की कोशिशें तेज़ हुई। मस्कत में होने वाले ये मुज़ाकरात इसी अमल की एक कड़ी समझे जा रहे हैं, जिन्हें दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुमकिन पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। इन मुज़ाकरात से मुमकिन तौर पर क्या निकलता है, क्या एक बड़ी जंग का खतरा टल सकता है या ये मुज़ाकरात जो हैं बेनतीजा साबित होंगे और खित्ता फिर से बदमनी की तरफ जाएगा। आने वाले चंद दिन के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।